السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ درس آسان صحیح بخاری میں آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1902 کا عام فہم ترجمہ اور مختصر عام فہم شرح کریں گے انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے، باب اجود ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ رمضان میں جس طرح روزے کا اہتمام کرنا ہے اور یہ فرض ہے، اس کے علاوہ کچھ وہ اعمال قرآن و سنت میں مروی ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ ان میں ایک سخاوت ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ میرا پیسہ، آپ کا پیسہ وہ لوگ کھائیں گے جو روزے دار ہیں، سحریاں کریں گے، افطاریاں کریں گے، اپنے ضروریات پوری کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام صفت ہے کہ آپ سارا سال سخاوت اور خیر کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے، اور یہ ہر مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے کہ جب بھی موقع ملے سخاوت کا، خیر کا، تو ہمیں اپنے آپ کو پیش رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے۔ جبریل علیہ السلام تو سارا سال ہی آ رہے جا رہے اللہ کا پیغام قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں لے کر بار بار آتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن رمضان کے اندر خاص ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ رمضان کا خاص شیڈول تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ترتیب شدہ شیڈول تھا، جس کے مطابق جبریل امین علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان میں کیا شیڈول تھا جبریل علیہ السلام کا، اس حدیث میں مذکور ہے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام سے رمضان میں ملتے تو اس وقت آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے۔ رمضان کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، ہر رات ملتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے شیڈول تھا جبریل امین علیہ السلام کا کہ آپ نے ہر رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، وہی لے کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ملاقات میں جو ہر رات جبریل امین علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، اس میں کئی ایک مقاصد، کئی ایک اللہ کے پیغامات لاتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں جو سب سے اہم کام تھا، سب سے اہم کام وہ یہ تھا، یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ کیا مطلب؟
مذاکرہ ہو رہا ہے، قرآن کریم سناتے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم سناتے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سناتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کو سناتے۔ اللہ اکبر! جو وہی سارا سال آتی، اس میں رمضان کے اندر اس کو دہرایا جاتا۔ اللہ اکبر! جیسے اہم دنوں میں اساتذہ سبق کو دہرانے کا کہتے ہیں، اجراء کا کہتے ہیں، دور کا کہتے ہیں، بیٹو آپس میں ایک دوسرے کو سناؤ تاکہ سبق پکا ہو جائے، یاد ہو جائے۔ ہمارا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی قرآن کی شکل میں یا سنت کی شکل میں، ہمارا ایمان ہے کہ ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ قرآن و سنہ کی حفاظت کے دلائل میں سے ایک یہ بھی دلیل ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے اور قرآن کریم کا دور چلتا، ایک دوسرے کو قرآن کریم سناتے۔ اللہ اکبر! جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ملنے لگتے تو تیز ہوا، جب ہوا تیز چلتی ہے تو وہ ہر جگہ، ہر مکان، ہر سوراخ، ہر جگہ پر وہ ہوا پہنچتی ہے، اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر! جس طرح تند تیز ہوا چلتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کی خیر و بلائی ہر گھر پہنچتی تھی۔ کوئی گھر ایسا نہ ہوتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ خیرات، آپ کی سخاوت نہ پہنچتی۔ اللہ اکبر! یہ حدیث ہے جس کا آسان لفظوں میں ترجمہ کیا ہے۔ اس حدیث میں بہت زیادہ مسائل ہیں جو ہم نے اپنی شرح بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی رمضان میں قرآن کریم کو خاص وقت دیں۔ رمضان میں فرض روزوں کے بعد، فرض نمازوں کی پابندی کے بعد، فرض روزوں کے اہتمام کے بعد جو سب سے اہم کام ہیں وہ دو ہیں، ایک قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرا صدقہ خیرات کرنا۔ یہ دو سب سے اہم کام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔